بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ رات کو سونے سے 2 گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پیے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں، دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چلتا اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کیا کریں۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی اور جوؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر بچوں اور نوجوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرایا جائے، اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر دو، پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں، اس سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں ڈالا جائے تو اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی، بالوں کی خشکی دور ہوگی، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا، جوانی قائم رہے گی۔ صرف 3 دن میں آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بالوں کو لمبا کرنے اور بالوں کو طاقت دینے کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل مکس کر کے بالوں میں لگائیں، جڑوں کو بہت طاقت ملے گی۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بیگن کی سبزی بنا کر کھایا کریں۔ بیگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کھانوں میں پالک کے سالن کا زیادہ استعمال کریں۔ پالک کی سبزی کھانے سے وزن بہت جلد کم ہونے لگتا ہے۔ جو انسان روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ٹینڈے کی سبزی کا سالن بنا کر کھانے سے آپ اپنی پریشانیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 سے 2 چمچ شہد کے ڈال کر پی لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے؟ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کا درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے دیں،
جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گوار رکھنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہوں، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے قبل 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ صبح اٹھ کر گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ دودھ میں 2 دانے کھجور کے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو، جسم طاقت سے بھر جائے گا، جوانی لوٹ آئے گی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیموں کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ چینی والی گرم چائے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کا سن پڑ جانا گناہوں کا بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ حلال کھانا ہر دعا قبول ہونے کی ٹھوس دلیل ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس اپنے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ بغیر چینی کی چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ علامت کالے جادو کی ہے۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کرلی کر لو۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے اور گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو تو خربوزہ کھانے سے بہت تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ مند پہنچاتی ہے۔